الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا کورس بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 4 اسباق یا 5 اسباق رہ چکے ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے پچھلے اسباق نہیں سنے وہ اسے ضرور سنیں، تو انشاءاللہ ہم ان سب کی PDF بھی آپ کو مہیا کر دیں گے تاکہ آپ لوگ پھر اسی کی بنیاد پر مزید بھی آپ مطالعہ کر سکیں۔ کچھ کتابوں کو بھی انشاءاللہ میں مینشن کروں گا تاکہ اس سے آگے آپ مزید اس موضوع پر پڑھیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے عنوانات اس طرح سے طے کروں کہ ان عنوانات کو سامنے رکھ کر آپ مزید اس پر مطالعہ کر سکیں اور ایک آپ کے سامنے رخ آ جائے۔ تو اس لیے اس کورس کی جو سب سے میری نظر میں جو ایک خصوصیت ہے وہ اس کے عنوانات کی تشکیل ہے۔ ایک درسی انداز میں اور ایک عام فہم انداز میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کوشش کتنی کامیاب ہے۔ بہرحال جو مجھ سے ہو سکتا تھا تقریباً میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو کیا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم سبق ہے اور بالکل ایک جو تازہ ترین فلسفہ ہے اس سے متعلق ہے، اور یہ ہمارا آخری سبق ہے یورپ میں اٹھنے والی چند اہم تحریکوں کا تعارف کے سلسلے کا۔ تو آج کے سبق میں ہم وہ آخری تحریک جو اس وقت مغربی فکر و فلسفہ کی سب سے آخری تحریک ہے، مابعد جدیدیت کا تعارف، پوسٹ ماڈرنزم کا تعارف اور اس کا تجزیہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ سب سے پہلے مابعد جدیدیت کا لفظی مفہوم ہم بیان کریں گے۔ مابعد جدیدیت کو انگریزی میں پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ تو مابعد جدیدیت کا لفظی مطلب ہے جدیدیت کے بعد کا دور، یعنی مابعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد۔ جدیدیت کیا یہ آپ ماڈرنزم میں پڑھ چکے ہیں، تو مابعد جدیدیت یعنی جو جدیدیت کے بعد جو صورتحال ہے۔ تو وہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مابعد جدیدیت دراصل جدیدیت کے رد میں اٹھی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مابعد جدیدیت، یعنی جو جدیدیت کے بعد ایک صورتحال پیدا ہو گئی جس نے خود جدیدیت کا رد کیا، اس کو کہتے ہیں مابعد جدیدیت۔ تو وہ جدیدیت کا رد خود مغرب سے اٹھا اور خود مغربی مفکرین نے جدیدیت کو مسترد کیا۔ تو اس حوالے سے تو مابعد جدیدیت ایک بڑی اچھی تحریک ہے کہ اس نے جدیدیت پر ایسا بہترین نقد پیش کیا جس سے واقعی جدیدیت کی بنیادیں ہل گئی، لیکن جدیدیت کے رد کے باوجود مابعد جدیدیت کا فلسفہ خود جدیدیت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مابعد جدیدیت کا لفظی مفہوم اور مابعد جدیدیت کا پس منظر کہ یہ اصل میں کس کے رد میں اٹھی اور یہ کیا صورتحال ہے، اس کا کیا لفظی معنی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا اہم سوال ہے کہ مابعد جدیدیت ہے کیا چیز۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مابعد جدیدیت کو سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہے، جیسے کہ دیگر نظریات کی باقاعدہ تعریف ہوتی ہے، اس لیے بعض حضرات مابعد جدیدیت کو باقاعدہ ایک فلسفے کے طور پر نہیں دیکھتے، نہ ہی اسے جدیدیت کی طرح ایک فلسفہ سمجھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جس کی تعریف ہی نہیں ہے اس کو ہم فلسفہ کیسے سمجھیں، اس کو ہم فکر کیسے سمجھیں۔ تو یقیناً آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مابعد جدیدیت کی تعریف کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ تعریف عموماً اس چیز کی ہوتی ہے جس کی حدود ہو، قیود ہو، کوئی فکر ہو، نظریہ ہو، اس کی اصطلاحات ہو، ایک پورا ایک الفاظ کا ایک متعین طریقے سے ایک ترتیب ہو، جبکہ مابعد جدیدیت انہی چیزوں کے انکار کا نام ہے، تو تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مابعد جدیدیت عدم محض کا نام ہے، اور عدم محض یا نفی محض کی تعریف کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو عدم محض کی کبھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر مابعد جدیدیت کی تعریف ہم نے الفاظ میں کرنی ہے، مابعد جدیدیت خود الفاظ کا منکر ہے، اس کے ایک متعین مفہوم کا منکر ہے۔
تو اب اس کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال ما بعد جدیدیت کا اگر مفہوم بیان بھی کرنا ہو تو ایک معروف ما بعد جدید فلسفی ہے لیوٹارڈ، اس کے الفاظ میں ما بعد جدیدیت کیا ہے؟ عظیم بیانات پر عدم یقین کا نام. یعنی ما بعد جدیدیت کی مختصر تعریف انہوں نے کی ہے کہ ما بعد جدیدیت عظیم بیانات پر عدم یقین کا نام ہے. اب عظیم بیانات پر عدم یقین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تشریح ہم اگلی سلائیڈ میں کرتے ہیں. عظیم بیانات پر عدم یقین کا مطلب، ما بعد جدیدیت کے علمبرداروں کے نزدیک اس دنیا میں کوئی بھی نظریہ، عقیدہ، فکر، تھیوری، سوچ و خیال قطعی سچا نہیں. اس دنیا میں جتنے نظریات ہیں، جتنے افکار ہے، جتنی اصطلاحات ہے، جتنی تعریفات ہے، جتنے اصول ہے، جتنے قواعد ہے، جتنے قوانین ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر سچے ہیں، خواہ وہ آپس میں متضاد ہی کیوں نہ. وہ اس دنیا میں سچائی ایک نہیں ہے بلکہ متعدد سچائیاں ہیں. وہ متعدد سچائیاں کیسے؟ ہر آدمی کا اپنا سچ ہے، ہر آدمی کا اپنا جھوٹ ہے. میرا سچ میرے نزدیک سچ ہے، اور جو میرے نزدیک جھوٹ ہے وہی جھوٹ ہے. جو دوسرے آدمی کے نزدیک سچ ہے وہی سچ ہے، جو اس کے نزدیک جھوٹ ہے وہی جھوٹ ہے. وہ ہے کہ سچ و جھوٹ ہمارے ذہن کی کیفیت کا نام ہے. خارج میں نہ تو یہ جھوٹی ہے نہ سچی. یعنی وہ کہتے ہیں جو سچا اور جھوٹے کا ایک کنسپٹ ہے نا، کہ سچا اور جھوٹ کیا ہے. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق وہ سچا ہے، جو واقعے کے مطابق نہ وہ سچا نہیں ہے. مثلا میں کہوں زید کھڑا ہے، اگر زید واقعی کھڑا ہے تو یہ سچا ہے، اگر زید واقعی کھڑا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. تو گویا کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق ہوتا ہے خارج پر انطباق سے. لیکن ما بعد جدید فکر کہتی ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے اپنی داخلی کیفیت کا نام. اگر زید کھڑا ہے اور میں یہ ذہن میں سمجھوں دیکھنے کے باوجود کہ زید کھڑا نہیں ہے، تو یہ میرا جو سمجھنا ہے نا یہ سچ ہے، خواہ وہ خارج کے خلاف ہی کیوں ہے. تو گویا دوسرا نقطہ ہم یوں پڑھتے ہیں کہ ما بعد جدیدیت کے نزدیک اس دنیا میں کسی آفاقی سچائی کا وجود نہیں، یونیورسل ٹروتھ کا وجود نہیں. لہذا جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں وہ اضافی سچ ہے. اضافی سچ کا کیا مطلب؟ یعنی کسی خاص طبقے، کسی خاص قوم، خاص فرد کا سچ ہے. دنیا میں کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہیں، کوئی اصول عالمی نہیں ہے، سب کے سب چیزیں اضافی ہیں. لہذا اگر ایک آدمی کے نزدیک اخلاقی قدر ایمانداری ہے، اچھی چیز ہے ایمانداری، اور سچ ہے، تو یہ ایمانداری کی قدر صرف اس کے نزدیک ہے. میں اس کا پابند نہیں ہوں اس قدر کا، میرے نزدیک اپنی قدریں ہو سکتی. تو دنیا میں کوئی بھی چیز آفاقی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے سچ ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے جھوٹ ہیں. اب تیسرے نقطے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما بعد جدیدیت کے نزدیک ایک ہی بات کسی مخصوص مقام پر یا مخصوص صورتوں میں سچ اور دوسرے مقام پر جھوٹ ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا سچ نہیں ہے جو ہر مقام، ہر جگہ اور ہر وقت ہمیشہ سچ ہے. تو گویا کہ ما بعد جدیدیت نے بنیادی طور پر کس چیز کا انکار کیا؟ جو سچ اور جھوٹ کا ایک کنسپٹ ہے، یا جو الفاظ کے معنی کا ایک کنسپٹ ہے، ان سب کو دریا برد کر دیا. لہذا ما بعد جدیدیت فکر یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظریہ نہیں ہے. یہ جو نظریہ ہم رکھتے ہیں وہ صرف ایک آدمی کا اپنا سچ ہے، حقیقت میں وہ نظریہ انسانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں، اس سے بحث نہیں ہوتی. تو نہ کوئی نظریات ہیں، نہ افکار ہیں، نہ عقیدے، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے امید ہے میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھا چکا ہوں گا. آگے بھی کچھ چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اب مثلا اسی کو ہم تھوڑا سا اپلائی کرتے ہیں. ما بعد جدیدیت والوں کی نظر میں جدیدیت کیا ہے؟ مثلا اب دیکھو، ما بعد جدیدیت کے علمبردار کہتے ہیں کہ جدیدیت والوں نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ جمہوریت کا، آزادی کا، مساوات کا، ترقی کا، سرمایہ دارانہ معیشت کا اور سائنسی ترقی کے جو ایک افکار پیش کیے تھے نا، تو ما بعد جدیدیت والے کہتے ہیں یہ عالمی سچائیاں نہیں ہیں. کوئی آزادی کوئی انسان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مساوات ضروری نہیں ہے. یہ محض دنیا کو اپنا تابع بنانے کے لیے گھڑی گئی داستانیں اور مفروضات ہیں. ما بعد جدید فکر کہتی ہے دنیا میں کوئی فرد نہ آزاد ہے نہ سارے افراد برابر. یہ محض افسانے ہیں. کیسے؟ مثلا ما بعد جدید فکر کے علمبردار کہتے ہیں کہ پہلے انسان مذہب کا غلام تھا،
اب جدیدیت کا غلام ہو گئے. تو آزاد کہاں ہے؟ پہلے صبح اٹھتی مسجد جانا ہوتا تھا, چرچ جانا ہوتا تھا, اب صبح اٹھتی اسکول جانا پڑتا ہے, اور صبح اٹھتی آفس جانا پڑتا ہے. پہلے صبح اٹھتے ہی مذہبی کتاب پڑھنی پڑتی تھی, اب صبح اٹھتی فیس بک پڑھنی پڑتی ہے, واٹس ایپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو پڑھائی میں تو پھر بھی لگ گئے, ایک چیز کے ساتھ پھر ہم متعلق ہو گئے. تو آزاد کہاں سے ہو گئے؟ تو انسان نہ پہلے آزاد تھا نہ اب. یہ عالمگیر سچائیاں یا اصول و افکار دراصل انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے وضع کی گئی. یہ بڑی اہم بات. یعنی ماں باپ جدید فکر کہتی ہے جو ہم نظریات بناتے ہیں نا, افکار بناتے ہیں, قوانین طے کرتے ہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ محض خیالی باتیں ہیں جو انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے سب کچھ بناتے. اس میں مذہب بھی آ گیا, اس میں جدیدیت بھی آ گئی, اس میں کوئی بھی فکر, کوئی بھی عقیدہ. اس لیے ماں باپ جدیدیت کہتی ہے کہ آپ ذہنی دنیا پر زیادہ توجہ نہ دو, خیالی دنیا پر, فکری دنیا پر. آپ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے نا, بس اسی سے اپنے آپ کو ریلیٹڈ کرو, بس باقی چیزوں میں غور و فکر ہی نہ کرو. تو یہ ماں باپ جدیدیت فکر ہے جو وہ کہ ماں باپ جدیدیت نے نظریے, فکر اور جو ذہن میں جو ایک خیالات بنتے ہیں اس سے دشمنی مول. تو ماں باپ جدید فکر کہتی ہے کہ آپ افکار میں, قوانین میں, قواعد میں دنیا کو نہ الجھاؤ. یہ دیکھو بھائی آپ کا مسئلہ کیا درپیش ہے, بس اس کو حل کرو. وہ کس اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں اس کے پیچھے جاؤ ہی نا, اپنا مسئلہ حل کرو اور چلتے بنو بس. تو ماں باپ جدید فکر کے نزدیک ہے کہ زندگی کیا ہے, مسئلہ اور حل کا نام ہے. بس آپ کی خواہش کیا ہے اسے پوری کرو, آپ کا مسئلہ کیا ہے اسے حل کرو. اصول, قوانین, نظریات, افکار, مذہب, یہ ساری چیزیں ذہنی خیالی پلاؤ ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب ہم یہ جو ماں باپ جدیدیت کے کچھ اہم جو مفکرین ہیں تو اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اس میں جو پہلا بڑا مفکر ہے جین فرینکوئس لیوٹارڈ, یہ 1998 میں فوت ہوا. یہ فرانس کا مفکر اور فلسفی ہے. ماں باپ جدیدیت کے اہم خد و خال پر ان کی تفصیلی تحریر ملتی. انہوں نے دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اس فکر کے اہم نکات و مباحث لکھی. تو لیوٹارڈ نے خاص طور پر ماں باپ جدیدیت کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دی, اور عموماً لیوٹارڈ کی ہی تحریروں سے ماں باپ جدیدیت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی, کیونکہ ماں باپ جدیدیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے اب یہ لیوٹارڈ ہی نے تھوڑا سا اسے الفاظ کی صورت میں بیان کرنا شروع کر دیا. دیکھو یہاں بھی انہوں نے لیوٹارڈ نے دا پوسٹ ماڈرن کنڈیشن, یعنی ماں باپ جدیدیت ایک ذہن کی کیفیت کا نام ہے جس میں آپ اصول اور افکار سے دور بھاگتے ہیں, اس کو کوئی بیان کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں. دوسرا ہے جیکوس دریدا, یہ 2004 میں فوت ہوا. یہ بھی فرانسیسی مفکر ہے. انہوں نے بعض نظریات دیے. ایک رد تشکیل کا نظریہ, ڈی کنسٹرکشن کا ایک نظریہ ہے فلسفے میں, جو خیر بڑا لمبا فلسفہ ہے. اس سے بھی ماں باپ جدید فکر کو ترقی ملی. اسی طرح ایک اگلا مفکر ہے مشیل فوکو, آپ نے بھی شاید نام بھی سنا ہو. یہ بھی ایک فرانسیسی مفکر ہے اور ایک متنوع الجہات فلسفی. تو مشیل فوکو کو مغرب کا سب سے متنازع فلسفی بھی کہا جاتا ہے. اس کے ان کے نظریات پہ بڑی ہی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. تو وہ مشیل فوکو کی بعض تحریرات بھی ماں باپ جدیدیت کی حامی سمجھی جاتی ہیں. اسی طرح ایک بڑا اہم مفکر ہے جین بادریلا, 2007 میں فوت ہوا. یہ بھی فرانس کا ہے اور بہت اہم مفکر ہے, خاص طور پر جو 9/11 کے بعد ایک دنیا بنی. تو 9/11 پر جین بادریلا نے بہت تفصیلی لکھا ہے. تو اس نے بھی ماں باپ جدیدیت کے بعض کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے یا ماں باپ جدید فکر کو پھیلانے کے لیے تحریر لکھی. اب آپ سوال یہ کہ ماں باپ جدیدیت کے اثرات کیا مرتب ہوئے. جو ماں باپ جدیدیت کہتی ہے نا کہ کوئی نظریہ, کوئی افکار, کوئی چیز سچی نہیں ہے, جھوٹی نہیں ہے, اس کا ہماری عملی زندگی میں کیا اثر ہوا. تو میں نے ذرا 2-3 نکات میں اس کے اثرات بیان کیے. ان اثرات سے بھی آپ ماں باپ جدیدیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو معاون ہوں گے. مثلا
پہلا یہ کہ مابعد جدیدیت نے بڑے عالمگیر اثرات مرتب کیے. آج کا انسان سب سے زیادہ شعوری یا غیر شعوری طور پر مابعد جدیدیت سے متاثر ہے. مثلاً کیسے؟ اس فلسفے کا سب سے پہلا اثر یہ کہ آج کے انسان کی دلچسپی محض اپنے احساسات، جذبات اور عملی مسائل کے ساتھ محدود ہو کر رہ گئی. آج کے انسان کے نزدیک زندگی کی تمام بحثیں مسئلہ اور حل کا نام ہے. افکار، نظریات، آئیڈیالوجی کے مباحث محض نظری ہیں جن کا عملی زندگی کی تشکیل اور مسائل کے حل میں کوئی کردار نہیں. آج کے انسان کے نزدیک اصول، نظریات، اقدار، قواعد، ضوابط یہ ماضی کی باتیں جس سے انسانوں کو محض جکڑا گیا. اس لیے بعض مفکرین نے موجودہ دور کو عدم نظریہ کا عہد کہتے ہیں. یعنی آج کل مابعد جدیدیت کا پہلا اثر ہوا کہ نظریہ ہی نہیں ہے کسی کا، بلکہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی میری ضرورت کہاں پوری ہو رہی. بس یہ جو نظریات ہے کہ آزادی ایک اچھی چیز ہے، مساوات ایک اچھی چیز ہے، یا مذہب والے کہتے ہیں عبادت ایک اچھی چیز ہے، مذہب خدا کو ماننا ایک اچھی فکر ہے، تو ان سب کا انکار ہو رہا ہے. اسی طرح دوسرا اثر یہ کہ مابعد جدیدیت کا اثر یہ ہوا کہ اس دنیا میں اصولوں، قواعد، افکار، نظریات کی پیروی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ انسان صرف اپنے مادی فائدے اور مادی لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خواہ اس کے لیے اپنے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اصولوں کا کتنا ہی پامال کرنا پڑے. تو مابعد جدیدیت جو کنڈیشن ہے، جو کیفیت ہے، اس نے انسان کو اپنی ضرورت اور اپنی لذت کا اسیر بنایا. کوئی اصولی انسان اب اس دنیا میں نہیں رہے، کوئی دلیل کی اب اس دنیا میں کوئی قدر نہیں رہی، بلکہ اس دنیا میں بنیادی طور پر اب کیا ہے کہ میری ضرورت اور میری لذت کہاں سے پوری ہو رہی ہے. دیکھو جو جدیدیت والوں نے جو ایک نظم رائج کیا وہ بھی کچھ اصولوں کی بنیاد پر تھا. ایک آزادی ایک قدر تھی، آزادی ایک فکر تھی، ان کے نزدیک ایک نظریہ تھا، اور وہ اس نظریے کو بڑے ایک اعلیٰ انداز میں پیش کرتے تھے، اسی کی بنیاد پر اپنی زندگی تشکیل دیتے تھے. تو مابعد جدیدیت فکر کہتی ہے کہ نظریات کی بنیاد پر اپنی زندگی تشکیل نہ دو، نظریات کے اسیر نہ بنو، یہ دیکھو کہ آپ کی لذت کہاں سے پوری ہو رہی ہے، آپ کو فائدہ کہاں مل رہا ہے. اگر مذہب میں فائدہ مل رہا ہے تو مذہب کے پیچھے بھاگو، اگر آزادی میں فائدہ مل رہا ہے تو وہاں بھاگو. نہ کسی نظریے کی مخالفت ہے نہ حمایت ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ضرورت کس چیز کی. لہٰذا اب تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ آج حب وطن کے نعرے کھوکھلے لگتے ہیں. پارٹیوں میں نظریاتی کارکن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو پارٹی کا منشور ہے وہ بھی ایک فکر ہے نا، تو اس فکر کے پیچھے لوگ نہیں بھاگتے. پارٹی کو کیوں جوائن کرتے؟ اپنے فائدے کے لیے. یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن پہلے ایک نظریاتی کارکن بھی ہوتے تھے، اب نظریاتی کارکن کم سے کم ہو گئے. اصولوں کی تلقین بے فائدہ لگتی، معاشرتی و سماجی بندشیں بے سود لگتی، مذہب کے نظریات مفروضے لگتے ہیں، اخلاقیات کا درس بیوقوفی لگتی. یہ سب مابعد جدیدیت کے غیر شعوری اثرات ہیں. تو مابعد جدید فکر نے ایک ایسی کنڈیشن ہے، ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جس میں انسان بس یہ دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ اور لذت کہاں سے مل رہی ہے. بس وہ فائدہ اور لذت میں نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوئی اخلاقی قدر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مذہبی فکر نہیں ہے، کوئی لبرل فکر نہیں ہے، کوئی آزاد خیال فکر نہیں ہے، بلکہ جہاں مجھے اپنی ضرورت پوری ہو میں وہ پوری کروں گا. یہ فکریں یہ نظریات، یہ اصولیں، یہ سارا کچھ چھوڑ. یہ اب آخر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مابعد جدیدیت کا رد کیسے کریں. دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مابعد جدیدیت کا فلسفہ جدیدیت سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ. کیوں؟ جدیدیت بھی تو اصول کا مقابلہ اصول سے تھا، دلائل کا مقابلہ دلائل تھے. جدیدیت والوں نے کہا ہے کہ مذہب میں آزادی نہیں ہے، ہم آزادی پیش کر رہے ہیں. مذہب میں غلامی ہے، ہم آزادی ہیں. مذہب مساوات کی نفی کر رہے ہیں، مساوات پیش کر رہے ہیں. تو وہ کیا تھا، کچھ نظریات انہوں نے مذہب کے لیے، کچھ نظریات اپنے دیے. اب وہاں نظریات کا نظریات کے ساتھ ٹکر تھا. جبکہ فلسفہ مابعد جدیدیت سرے سے اصول و دلائل کا ہی منکر ہے. تو جو انسان دلیل و نظریے کے وجود کا ہی منکر ہو، اسے کسی نظریے پر آمادہ کرنا اور کسی مذہب و عقائد پر لانا ایک کھٹن کام ہے. اب ظاہر ہے آپ مابعد جدید آدمی سے کوئی عقلی دلیل دیں گے، وہ عقل کوئی نہیں مانتا، دلیل کوئی نہیں مانتا. عقلی دلیل بھی کسی اصول پر مبنی ہوگی، وہ اصول کوئی نہیں مانتا. تو مابعد جدیدیت کا رد کیسے کریں گے؟
تو اس حوالے سے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. اس میں پہلی تو یہ کہ مابعد جدیدیت کا رد اس کے اپنی داخلی تضاد سے کرنا ہوگا. مابعد جدیدیت کنڈیشن میں ایک داخلی تضاد ہے. وہ کیسے؟ مابعد جدیدیت نے یہ نعرہ لگایا کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچ نہیں ہے. یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں ہے, تو یہ بھی ایک دعویٰ ہے, ایک نظریہ ہے. تو اگر دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں ہے تو یہ نظریہ کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں, یہ بھی سچا نہیں ہوگا. تو مابعد جدیدیت کے علمبردار ایک طرف تو عالمگیر سچائی کی نفی کر رہے ہیں, دوسری طرف خود ایک عالمگیر سچائی پیش کر رہے ہیں. وہ کیا؟ کہ دنیا میں کوئی نظریہ آفاقی طور پر سچا نہیں. تو گویا مابعد جدیدیت فکر خود اپنے دعوے سے اپنے نظریے کو رد کر. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی کنڈیشن ہے کہ اسے اپنے تضاد کا ہی پتہ نہیں. ایک مرتبہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی آفاقی نظریہ نہیں ہے, اصول نہیں ہے. اب دنیا میں کوئی آفاقی نظریہ, کوئی اصول نہیں ہے, یہ بھی تو ایک اصول آپ نے بنایا نا, یہ بھی تو خود ایک اصول ہے نا کہ دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے. تو وہاں آپ کہہ رہے کہ دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے, اس بات کو آپ منوا رہے ہو اپنے ایک اصول کی بنیاد پر. ادھر آپ اصول کا انکار کر رہے ہو, ادھر آپ اصول دے رہے ہو. ادھر آپ نظریے کا انکار کر رہے ہو, ادھر آپ نظریے دے رہے ہو. تو یہ انکار اور اقرار کی ایک عجیب سی متضاد کیفیت کا شکار ہے. اس لیے تو مابعد جدیدیت بڑی پیچیدہ چیز ہے. بس وہ انسان کی دراصل اس حالت کا نام ہے جب انسان مذہب اور خدا سے باغی ہو گیا. اب اسے خود نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کوئی نظریے بھی اپناؤں تو کیسے اپناؤں. وہ کچھ ایسی تاریکیوں میں گم ہو گیا فکر کی کہ اسے کچھ نہیں پتا کہ میں خود کتنا یعنی تضاد کا شکار. اب اگلا یہ کہ جدیدیت زدہ انسان کا جب ہم نے مقابلہ کرنا تھا تو اسلام کی افاقیت, افادیت اور اسلامی نظام کو عقلی و فلسفیانہ بنیادوں پر ثابت کرنے پر موقف. اس میں ہم نے اسلام کو پیش کرنا تھا کہ اسلام بھی عقلی نظام ہے, اسلام میں بھی یہ سہولیات ہیں, یہ چیزیں. لیکن مابعد جدیدیت سے متاثر انسان کو قائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظری پہلو کی بجائے اس کے عملی پہلو پر بھرپور توجہ دی. کیونکہ مابعد جدیدیت فکری چیزوں سے بھاگتا ہے, اخلاقی قدروں سے بھاگتا ہے, اسے اپنی عملی زندگی کے ساتھ دلچسپی ہے. تو انسان کی عملی زندگی کے ساتھ اسلامی احکام کے مضبوط اور لا ينفك تعلق کو ثابت کیا جائے اور اسلامی احکام پر عمل پیرا نہ ہونے کی صورت میں انسان کی عملی زندگی کے نقصانات اور اس کے درم برم ہونے کی بھرپور وضاحت کی جائے. الغرض زعماء امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کو محض ایک نظریہ اور آئیڈیالوجی کے طور پر پیش نہ کرے بلکہ اسے ایک عملی اور پریکٹیکلی نظام کے طور پر پیش کرے. تو مذہب اسلام کو ایسا پیش نہ کیا جائے جس سے وہ بہت اچھے اصولوں پر مبنی مذہب ہے. نہیں, اصولوں کو تو مابعد جدیدیت فکر مانتی ہی نہیں. تو اسلام کو ایسے طور پر پیش کیا جائے کہ اسلام ایک بڑا عملی دین ہے. وہ انسان کی اس موجودہ زندگی کے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے یہ مذہب, اور اس کو حل کرنے کی چیزیں پیش کرتا ہے. بس تو خیر یہ ایک یعنی بہرحال اس پر ہم کوشش کریں. تو مابعد جدیدیت کنڈیشن اب مزید آگے بڑھ رہی ہے اور دنیا پتہ نہیں آگے کچھ سالوں میں کہاں سے کہاں ہو جائے گی. تو یہ یعنی میں نے اپنے طور پر تو کوشش کی کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں. تو آپ لوگ اگر اس کو بار بار سنیں گے, بار بار پڑھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ اس فکر سے واقف ہو چکے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.